اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر علماء کی سی باتیں کر کے دھوکے باز لوگوں کی ایک تعداد ہمارے زمانے میں بہت ایکٹیو نظر آتی ہے۔ ایسوں کا مشن صرف اپنا نام چمکانا اور اپنا کام بنانا ہے۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ انہی نام نہاد مولویوں میں سے ایک مولوی طارق جمیل صاحب ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی چند لوگوں کے سامنے بنی ایک ویڈیو بہت پہلے کافی وائرل ہوئی، جس میں ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہ خوشی خوشی بے شرمی کے ساتھ ہنس رہے ہیں۔ تو ہمارے شمسی صاحب ایک دفعہ جو ہے وہ بیان مذاکرہ ہو رہا تھا ان کا، جو 11 بجے سے 12:30 تک ہوتا ہے ڈیوزبری مرکز میں۔ تو مذاکرہ کرتے کرتے ان کے سامنے ایک صاحب بیٹھا تھا، وہ پان چبا رہا تھا۔ تو شمسی صاحب ان کو کہتے ہیں بھائی اجتماعی عمل ہے، آپ پان چبا رہے ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگا ہم فان کیوں نہیں چبائے گا، اللہ پاک بھی قرآن میں ذکر کر رہا ہے کل من علیہ فان۔ معاذ اللہ، یہ بات سن کر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کا مذاق اڑانا، مثلاً کسی عام انسان کا بھی مذاق اڑانا، اس کی بے عزتی کرنا ہے۔ کسی بچے کا بھی مذاق اڑانے کے لیے نقل اتارنا، اس کو ہلکا جاننا ہے، اور جو اس طرح کے کاموں میں خوشی خوشی ایسے مذاق اڑانے والوں کو روکے بغیر ہنستا ہے، وہ بھی مذاق اڑانے والوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں تو بات قرآن عظیم کی ہے، جس کی مثل کوئی کتاب نہیں، جو کلام الہی ہے۔ ایک عام انسان کی عزت اس قرآن کی عظمت کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ایسی لاریب کتاب کا مذاق اڑانا یقیناً قرآن عظیم کی توہین ہے، اور بلا شبہ قرآن کی توہین کفر ہے۔ وائرل ویڈیو میں طارق جمیل کے سامنے موجود آدمی بے شرمی کے ساتھ ایسا مذاق کر رہا ہے، تو مولوی صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ اسے روکتے، سمجھاتے، لیکن یہ الٹا اس کی باتوں پر خود ہنسنے میں لگ گئے۔ معاذ اللہ، کیا طارق جمیل صاحب کو اتنی بات بھی نہیں پتا تھی کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑانا کفر ہے؟ اللہ پاک کا قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور اے محبوب تم اگر ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ اور جب مذاق اڑانا کفر ہے تو اس کفر پر راضی ہو کر ہنسنا بھی کفر ہی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاذ صاحب تفسیرات احمدیہ اپنی کتاب میں سورہ توبہ کی 66ویں آیت کی تفسیر میں ایک قول نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا استہزاء و تمسخر یعنی مذاق اڑاتا ہے، یا اس کی اوامر میں سے کسی امر یعنی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، یا ایسے آدمی کے سامنے رضامندی اور خوشی سے ہنستا ہے جس نے کلمہ کفر بکا، ان تمام باتوں سے وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت کا مذاق بنانے والے طارق جمیل صاحب کسی بھی طرح ایک عالم ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسے بے دین مولوی کہ جن کے نزدیک قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو، ایمان کی بھی جنہیں پرواہ نہ ہو، ایسوں کو سننا اپنے ایمان کو نقصان پہنچانے سے خالی نہیں۔ طارق جمیل صاحب دیوبندی ہیں، جیسا کہ وہ خود قبول کر چکے ہیں، تو بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ دیوبند کا فتویٰ اس مسئلے میں دکھایا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ قرآن شریف یا اس کی کسی آیت کا مذاق اڑانے کا حکم واضح ہے، یعنی یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اور ایسے شخص کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ بلکہ دیوبندیوں کے شیخ اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر کی کتاب میں سورہ توبہ کی آیت 65 اور 66 کے خلاصے میں کہا ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے، جن کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کرنا کسی غرض سے بھی درست نہیں، تم اب عذر مت کرو، تم اپنے آپ کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اس کے خلاصے میں اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ استہزاء بالدین مطلقاً کفر ہے، یعنی دین کے ساتھ مذاق کفر ہے۔
آگے اشرف علی تھانوی کہہ گئے کہ مسئلہ دین کے ساتھ قصدن یعنی جان بوجھ کر استہزاء یعنی مذاق کرنا، خواہ بد اعتقادی سے ہو یا بدو بد اعتقادی کے ہو، کفر ہے، اور استہزاء باللہ و آیاتہ و رسولہ باہم تینوں متلازم ہیں۔ یعنی اشرف علی تھانوی کا کہنا ہے کہ اللہ کی ذات سے مذاق کرنا یا اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا یا اس کے رسولوں کا مذاق بنانا، ان میں سے کوئی جرم کا ارتکاب کرنا باقی جرموں کا بھی ارتکاب کرنا ہے۔ مثلاً جو آیت کا مذاق اڑائے وہ اللہ پاک کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ اور رہی بات طارق جمیل کے اس پر راضی رہ کر ہنسنے کی، تو یہ کام بھی خود کفر ہے کہ جیسا کہ تفسیرات احمدیہ میں بیان ہوا، بلکہ خود سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جسے مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی کے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل کی آیات سے مذاق کرنے والا شخص نہ صرف کلام اللہ کا مذاق اڑانے والا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑا رہا ہے۔ یوں وہ اللہ کی ذات، اس کے کلام اور اس کے رسول کا بھی گستاخ ٹھہرا، اور مولوی طارق جمیل اس پر راضی رہ کر وہ بھی اسی مذاق اڑانے والے کی طرح بے دین ہو گئے۔ ایسے مولوی سے علم حاصل کرنے والوں کو مسلم شریف کی حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ علم تمہارا دین ہے، تو تم غور کر لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔